وقالوا مهما تأتنا به من آیہ، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے تم جو مرضی معجزہ لے آؤ ہمارے پاس، لتسحرنا بها، تاکہ کوئی جادو کر دو ہم پر، فما نحن لک بمؤمنین، تب بھی ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ جب کوئی اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے نا کہ جو مرضی کر لو، ہم نے اپنی اس فرسودہ نظریات اور عقیدے کو نہیں چھوڑنا، تو اس کا مطلب ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اس کا رزلٹ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آگے سے غصے میں آ جائے گا، اچھا دیکھو ہمیں تو کس طرح سیدھا کرنا، نہیں۔ دنیا میں اگر آپ کسی کو دھمکی لگائیں نا کہ کر لے جو کچھ کرنا ہی، اور پھر کر کے دستا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب اس طرح کی کوئی گفتگو کرے نا، اور اس کے پیغمبر سے کہ ہم نے تیری بات نہیں ماننی، جو مرضی کر لے، تو نہ پیغمبر منت مارتا ہے نہ اللہ، بلکہ عذاب آتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے مسئلہ آنے واحد میں سب کو ابو بکر عمر عثمان علی بناتے ہیں۔ قرآن میں درجنوں جگہ آیا کہ اگر ہم نے ہدایت ہی دینی ہوتی تو زبردستی تو سب کو دے دیتے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو کہنے لگے جو مرضی کر لے، ہم نے نہیں مان لانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان کے اوپر مختلف عذابات بھیجے، اور یہ ایک بڑے یونیک عذاب ہیں جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے ہیں، بڑے حیران کن۔ کیا ہے اب ذرا یہ گنتے جائیں کون کون سے عذاب آئے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان کا عذاب آیا۔ اب ریگستانی علاقوں کے اندر طوفان کا عذاب آئے، اور اتنے بڑے بڑے ریت کے پہاڑ، ان کے نیچے آپ کے مکان دب جائیں، جو کھانے والی چیزیں ہیں اس میں بھی ریت گھس جائے، اور جھکڑ کی وجہ سے آپ کا جو فصل والا معاملہ ہے، ہلکی سی لو چلتی ہے، کہتے ہیں نہیں اس دفعہ وہ پھول گر گئے اور آم کی پیدائش اچھی نہیں ہونی۔ حالانکہ ہمارے پاس تو اور ریسورسز بھی ہیں، جن کے پاس لیونگ ریسورسز ہوں ہی یہ، اور طوفان آ جائیں، ان کے درخت گر جائیں، ان کی کھیتیاں برباد ہو جائیں، تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ ان کے اوپر آیا۔ والجراد، اور ٹڈی دل۔ ٹڈی دل کا تو میرے خیال پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کس طرح وہ فصلیں کھا جاتی ہیں، پوری پوری فصلیں غائب کر دیتی ہیں۔ والقمل، اور جوئیں پڑ جائیں ہر چیز کے اندر، تو رات کو کس نے سونا ہے اگر آپ کے سر کے بالوں میں جوئیں پڑی نہیں ہو، آپ کی چارپائی کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چڑھی ہوئی ہوں۔ والضفادع، اور مینڈک، ہنڈیا میں سے مینڈک پھدکتے ہوں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک پھر رہے۔ ویسے ہی بندے کو کراہت آتی مینڈک کو دیکھ کے، ہے تو باقی جانور بھی ننگے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو بالکل ہی ننگے فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی حالت بھی دیکھ کے کراہت آتی جیسے چھپکلی کو دیکھ کے۔ والدم، اور خون کا یہ حال تھا، وہ ہڈیاں پکاتے تھے، کھانے کے لیے بیٹھتے تھے، ہڈیاں کھولی، خون نکل آیا بیچ میں سے۔ پکایا کچھ اور تھا، جو چیز بھی شوربے کی جگہ خون نکل آیا۔ آپ بھی ذرا مجھے بتائیں نا، آپ کو تو گوشت کی جگہ دال دے دیں تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور آپ کو گوشت کا بتا کے اینڈ پہ ہڈیاں کھولے، اس میں سے خون نکل آئے، شوربے کی جگہ خون نکل رہا ہو، تو کیا حالت ہوگی؟ اور ہر گھر میں ایسا ہو۔ ایک تو ہے نا کہ ہم نہیں ہنڈیاں پکا لیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ہوا کوئی بھی ہنڈیاں پکائیں گے وہ خون بن جانی ہے۔ آیات مفصلات، یہ واضح نشانیاں تھیں، الگ الگ آئیں باری باری۔ فاستکبروا، پس وہ تکبر کرتے تھے، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ ایک پیشہ ور مجرم قسم کی قوم تھی۔ اب یہ جب عذابات آتے تھے تو ان کا اس وقت ایٹیچیوڈ کیا ہوتا تھا؟ اس وقت بندے کے پتر بن جاتے تھے۔ مینڈکوں کا عذاب آ گیا، اچھا اس کے اوپر اب فلمیں بھی بن چکی ہوئی ہیں، ویسے انہوں نے پریکٹیکلی وہ کر کے یہ ساری چیزیں دکھائی ہیں۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا اللہ کی طرف سے، قالوا یا موسیٰ، تو وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے۔ یار اب اس بندے سے تم دعا کروانے آ رہے ہو تو اب تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، کہ تم سب فیل ہو گئے ہو اس تکلیف کو ٹالنے میں، اور اس شخص کے پاس جا رہے ہو کہ
جس نے اپنے رب سے دعا کروا کے تمہاری تکلیف ٹالنی ہے تو اس رب پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، دعا کیجیے اپنے رب کے حضور جو عہد ہے آپ کا، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور رب بھی ہمارا نہیں جو تمہارا رب ہے، ماننا پھر بھی کوئی نہیں۔ لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہو گئی نا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ اور دوسرا یہ جو آپ بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پہلے دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ تم نے ایمان نہیں لانا، جاؤ جہنم میں، لیکن یہ جو 6 لاکھ بنی اسرائیل جو تم نے غلام بنائی یہ مجھے دے دو، میں ان کو ان کے آبائی وطن شام لے جاتا ہوں۔ آج کل یہی ہوتا ہے نا لوگوں کو، زیادہ مسئلہ حکومتوں کو، کہ یار یہ جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں مہاجرین نہیں آنے دیں گے، ان کو نکال دیں، جس طرح برما کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا، ان کو نیشنلٹی کینسل کر دی۔ ابھی بھی کئی بنگالی ہیں جو کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نیشنلٹی نہ پاکستان کی ہے نہ بنگلہ دیش قبول کرتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو الٹیمیٹلی اگر ایک کوئی بندہ ان میں منجی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار جتنے پاکستان کے اندر اس طرح کے مہاجر ہیں میرے والے کرو، میں ان کو لے جاتا ہوں ادھر سے، تم اپنی اکانومی سنبھال لو، تو بالکل تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ فرعونی کیوں نہیں تیار ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سارے غلام تھے، انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، وہ مفت کے ملازم تھے، ان کے اپنے ملازم کون چھوڑتا ہے؟ اتنی بڑی مین پاور جن کے ذریعے انہوں نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنوائے یا باقی اپنے کام، نہریں جاری کروائیں، ڈیمز بنوائے، یہ سارے کام، اور ایک سستی لیبر ان کو اویلیبل تھی۔ لیکن جب عذاب آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ اگر یہ تکلیفیں ہم سے دور ہوگی ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تم پر، اور جو تمہاری خواہش ہے نا کہ بنی اسرائیل کو تم لے کے جانا چاہتے ہو شام میں، ابراہیم علیہ السلام کے مسکن میں لے جانا، اجازت ہے۔ اب وہ دعا کر دیتے موسیٰ علیہ السلام، دعا کی برکت سے عذاب ٹل جاتا۔ اور دیکھیں ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ سارے عذابات وقتاً فوقتاً بھیجے، یعنی پہلے طوفان آیا، دعا کروائی، ٹل گیا، پھر منکر ہو گئے، دوسرا موقع اللہ نے دیا، ٹڈی دل آیا، دعا کروائی، ٹل گیا، تیسرا موقع دیا، جوئیں، اس کے بعد پھر مینڈک، اس کے بعد خون، یہ سارے عذابات وقتاً فوقتاً آتے تھے، ہر دفعہ وہ وعدہ کر کے مکر جاتے تھے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم دور کر دیتے ان سے وہ عذاب، وہ تکلیف، إِلَىٰ أَجَلٍ، کچھ مقررہ مدت تک کے لیے، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلا عذاب آ جاتا، ہم بالغوہ، اس مدت تک کے لیے جس تک کہ وہ پہنچ جائیں، اذا ہم ینکثون، تو وہ پھر وہ وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، پس پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، ایک نہیں کتنی دفعہ ڈھیل دی ہے اس کے بعد۔ فاغرقناہم فی الیم، اور انہیں غرق کر کے رکھ دیا سمندر میں، بانہم کذبوا بآیاتنا، بسبب اس کے کہ وہ آیات، ہماری آیات کو چھٹلایا کرتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے وہ بالکل غافل ہی رہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے مختصر ذکر کیا ہے، وہ پوری تفصیل سورہ یونس کے اندر آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، اس وقت تو انہیں سمجھ نہیں آئی ہے، ورنہ 6.5 لاکھ کے قریب آپ سمجھ لیں لشکر ہو، 6 لاکھ کا لشکر تھا، اور 50 ہزار کے 12 قبائل تھے، اتنا بڑا لشکر لے کے ایک بندہ راتوں رات نکلے تو ہلچل نہیں مچ جاتی؟ یار ایک محلے میں شفٹنگ ہو رہی ہو تو رات کو کوئی سوتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان پہ ایسی غفلت تاری، انہیں بعد میں پتہ چلا، پھر انہوں نے پیچھا کیا، تو وہ مصر سے شام کی طرف آ رہے تھے، اس دوران کچھ سمندری جھیلیں آتی ہیں، اب وہ جھیلیں باقی نہیں رہی، انہی جھیلوں کو جوڑ کے نہر سوئز بنا دی گئی ہے، تو اتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا، افریقہ سے گھوم کے تو آتے تھے، وہ نہر سوئز کی وجہ سے یہ معاملہ حل ہو گیا۔ تو اس میں سے ہی کوئی سمندری جھیل وہ کراس کر رہے تھے، تو جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے، پھر ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ مر گئے، اب موسیٰ علیہ السلام کیا کریں؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عصا
سمندر میں راستہ بھی بنا سکتا ہے، اور یقیناً نہیں بنا سکتا تھا جب تک اللہ کا امر کن نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اسی عصا کو مار۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھتے تھے کہ یہ کر سکتا ہے، تو راستہ بنا، اس راستے میں سے نکلے یہ بنی اسرائیل۔ آپ فرعونیوں کی آپ بیوقوفی دیکھیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی انہوں نے کوئی عبرت نہیں پکڑی، اور اس سے بڑی بیوقوفی کہ وہ بھی اس میں چل پڑے پیچھے۔ ادھر سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہاری نظر میں جس جادوگر نے اور ہماری نظر میں معجزے نے، جو سورہ یونس میں آتا ہے کہ دو بڑے بڑے پہاڑ پانی کے بن گئے دونوں طرف، ظاہر ہے وہ راستہ یوں بنا، ایک کر دکھایا ہے، وہ کسی وقت آرڈر کرے تو دوبارہ پانی مل سکتا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ بس وہی ہوا، ان کی قسمت میں غرق ہونا لکھا تھا۔ پھر سورہ یونس میں آیا کہ جب وہ اسے غوطہ آیا، سارے غرق ہو رہے تھے، اس وقت وہ پھر پکارا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن، اب ایمان لے کر آیا، موت کے وقت جب سب کچھ دیکھ لیا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بنے۔ وہ آج بھی میوزیم کے اندر اس کی وہ ممی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر انتقام لیا، ان سب کو غرق کر دیا سمندر میں، وہ سمندری جھیل میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے غفلت میں تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اسی قوم کو جو حقیر سمجھے جاتے تھے مصر کے اندر، مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اس زمین کے شرق و غرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وہ برکت والی زمین سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، شام کی سرزمین، زرخیز سرزمین۔ لیکن یہ ایک دم نہیں ہوا، اب یہ اس میں بہت لمبا ٹائم پیریڈ لگا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، وہاں سے تختیاں لے کر آئے، پیچھے سے یہ مرتد ہو گئے، اور پھر توبہ والا معاملہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے جائیں شام، ہم نے آپ کو سرزمین پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دینی، وہاں پہ کافروں کا قبضہ ہے، آپ کو جہاد اور قتال کرنا پڑے گا۔ اور جب جہاد کی باری آئی تو سارے ہی پیچھے ہٹ گئے، 6 لاکھ میں سے 6 بندہ بھی نہیں نکلا، صرف 2 بندے نکلے، حضرت ہارون اور یوشع ابن نون، جوشوا یا یوشع ابن نون۔ اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پہ جلال آیا، سورۃ المائدہ میں یہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب بنی اسرائیل کے لیے سزا ہے کہ 40 سال تک اسی ریگستان کی زمین میں بھٹکتے پھریں گے، شام نہیں پہنچ سکتے آپ۔ حالانکہ کتنا فاصلہ تھا، 40 سال تک وہیں پہ بھٹکتے رہے، وہاں تو قبرستان اتنے آباد ہو گئے، مر گئے وہیں پہ، بلکہ نئی نسل پیدا ہو گئی، نئی نسل پیدا ہو گئے، جوان ہو گئی۔ ان کو پھر یہ تھوڑی شرم آئی کہ ہمارے آباء و اجداد نے انبیاء کے ساتھ یعنی ایک خیانت کی تھی، دھوکہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اسی وجہ سے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، وہ قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پھر وہ راستے میں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اسی ریگستان میں فوت ہوئے، ان کو وہیں دفنا دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں مزار تو نہیں بنائے جاتے تھے نا، یہ تو آپ نے بنایا نا معاملات، ورنہ تو وہ لاش لے کے شفٹ ہوتے وہاں پہ، ٹھیک ہے، بر وہیں پہ دفنا دیے گئے۔ اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے جو یوشع ابن نون تھے انہیں اپنا خلیفہ مقرر کیا، اللہ نے انہیں پیغمبر بھی بنا دیا۔ پھر وہ جب پیغمبر بنے اور اس وقت بنی اسرائیل جو ٹف ماحول کی عادی تھی ریگستانی، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک دفعہ ہمیں موقع دیں کہ ہم جہاد کریں اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین حاصل کریں۔ پھر جہاد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً شام کی فتوحات ان کو دیں، اور پھر الٹیمیٹلی بنی اسرائیل آباد ہوگی دوبارہ سے۔ لیکن یہ پورا جو معاملہ ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں آدھی سے زیادہ صدی کے اوپر محیط ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وارث کر دیا۔ اتنی آسانی سے وارث نہیں ہوئے تھے، یہ نہ سمجھیں کہ آج فرعون ڈوبا ہے
تو کل جو ہے وہ بنی اسرائیل نے حلف لے لیا، اور وہ وزیر جتنے آپ کو نظر آ رہے تھے، کوئی کسی نے وزارت سنبھالی ہوئی ہے معیشت کی اور کسی نے جناب خزانے کی، نہیں، وہ مر گھپ گئے سارے۔ اگلی نسلوں میں جا کے یہ سب کچھ ہوا۔